شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید الفعال لما یرید. احمدہ سبحانہ واشکرہ علی تتابع آلائہ واسألہ منہ المزید. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار اور تعریف کیا ہوا ہے، جو کر گزرنے والا ہے اس کام کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں اللہ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتی ہوں. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے. یہاں کفار کے ایمان نہ لانے کے بہانے بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو رسول کیوں بنا کر بھیجا گیا، فرشتے کو بنا کر بھیجا جاتا، یا یہ کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس بشر رسول کی تصدیق کرتے، یا یہ کہ رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے. تو بندوں سے اصل مطالبہ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ غائبانہ طور پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے دلوں میں انہوں نے تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی. اس دن سے مراد موت کا دن ہے. یعنی کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں، لیکن سب سے پہلے کس دن انسان دیکھتا ہے فرشتے؟ موت کے دن. زندگی میں نہیں بلکہ موت کے دن. تو موت کے دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن ان کے لیے کسی خوشی کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے انہیں موت کے وقت ہی عذاب جہنم کی وعید سنا دیں گے. اور فرشتے اس وقت کیا کہتے ہیں مجرموں کو؟ اے خبیث روح، اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح جسم کے اندر ہی دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتی ہے. اس پر فرشتے اس کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور پھر سختی سے اس روح کو نکالتے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا ہم اس کی طرف آئیں گے، پھر ہم اسے پراگندہ غبار بنا دیں گے. ہبا کہتے ہیں وہ باریک ذرات، خاکی ذرات جو کسی سوراخ سے نظر آتے ہیں. جب سورج کی روشنی میں وہ سوراخ نظر آتی ہے، ہر وقت ہماری فضا میں ایسے ذرات موجود ہیں لیکن ہم ان کو کیچ نہیں کر سکتے. تو قیامت کے دن کفار کے اعمال جو ہیں وہ بھی ان ذروں کی طرح بے وقت اور بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ اخلاص سے خالی ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے، شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان لا کر بھی اگر تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں تو پھر ایسے اعمال بھی غبار بن جائیں گے، یا اخلاص کے بغیر جو کام انسان کرتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو. یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا وہ چھپ چھپ کے رات کے اندھیروں میں لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال بھی پھر
برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بندوں کے ڈر سے انسان چھپ کے غلط کام کرے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہتر ٹھکانے میں اور دوپہر گزارنے کے لیے بہترین مقام میں ہوں گے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا ہولناک دن بہت ہی مختصر ہوگا، بہت کم وقت کے لیے وہ وہاں ہوں گے، اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کر لیتا تھا۔ جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے جلوہ میں میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی ہر کافر اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے حسرت کا شکار ہوگا۔ اور اسی طرح جب مومنوں کو جنت میں داخلہ ملے گا تو اس وقت بھی اس کی یہی تمنا ہوگی کہ میں کسی بھی درجے میں رسول کی رفاقت اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن کفار اپنے دوستوں کو ملامت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کاش میں کسی کو دوست نہ بناتا۔ اور خلیل کا ہوتا ہے دل کے اندر جس کا مقام ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دلی دوست بنا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جسے میں اپنے دل سے چاہتی ہوں، کیا وہ نماز، روزہ، اچھے اخلاق، دین اور دین کے کام کے لیے دین کے کام سے محبت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، یعنی چاہے اپنے عزیز رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی، تو کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے لا محالہ اس کے نقش قدم پہ چل پڑتا ہے۔ المرء مع من احب، آخرت میں تو ہوگا بھی لیکن دنیا میں بھی انسان پھر اس جیسا بنتا ہے، یعنی اس کو کاپی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے، یا اس کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینے سے مراد اس کو سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے سے اجتناب کرنا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، یعنی برے دوست نے، اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان تو ہے ہی انسان کو چھوڑ دینے والا، اور شیطان کی دوستی تو سب سے بری دوستی ہے۔ اور برے دوست کی علامت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کرائیٹیریا دے دیا گیا، پہچان دے دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، قرآن سے دور کر دیا، اللہ کی بات سے دور کر دیا۔ تو آپ کے کوئی بھی دوست، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی عزیز پیارا اگر آپ کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اللہ کے دین کی نصیحت قبول کرنے سے روکے تو سمجھیں یہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو آخرت میں نقصان کا باعث بنے وہ دراصل دشمنی ہے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی چھوڑنے سے مراد اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے سے اجتناب کرنا، اس پر ایمان نہ لانا۔ اور قومی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جس میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں اور جنہوں نے کسی بھی طرح قرآن کو چھوڑا، اور اس میں ایمان نہ لانے والی جو امت دعوت ہے وہ بھی شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اور ہمارے لیے جو کہ عربی زبان ہے تو اس کی تلاوت کو نہ سیکھنا، وہ بھی ایک طرح سے چھوڑنا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر پھر انسان اپنے وقت کو کہاں استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری ضرورت رکھی ہوئی ہے۔
تو انسان اگر قرآن نہیں پڑھتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے اسی طرح کی کچھ اور چیزیں پڑھے گا کہ جو اس کے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو شاعری سے بڑی ایڈکشن ہوتی ہے، پھر وہ ایک کے بعد ایک دیوان پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ غلط ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ناولز پڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے تو پڑھنے کی بجائے اب ہر کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک عجیب و غریب چیزیں دیکھے چلے جا رہے ہیں، اور گھنٹوں بعض اوقات گزر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کبھی انسان ایمانداری سے اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں گیا، اس نے کہاں ٹائم لگایا۔ یعنی ہر وہ شخص جو کہتا ہے ٹائم نہیں، وہ ضرور دیکھے، اپنا جائزہ لے، اپنی خود احتسابی کرے کہ اس کا ٹائم کہاں ہے، کہ وہ اپنے ضروری فرائض انجام نہیں دے رہا، اور ان میں سے سب سے بڑا فرض قرآن کے ساتھ تعلق۔ اور اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرے اور بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا لے جو اس روئے زمین کے تمام مسلمان ممالک کو شامل اور عام ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کو ترک کرنا۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے اب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح کے وقت تلاوت کرتے ہوں اور پھر ان کی تلاوت سے گھر گونج اٹھیں یا قیام میں پڑھیں۔ رمضان میں صرف محدود حد تک قرآن کو پڑھنا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا اور بھول جانا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے کچھ کو دشمن بنا دیا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ مجرم لوگ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو تھام لے، کیونکہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے، اس رسول پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح اتارا ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر لے آتے ہیں۔ یعنی مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض یا شبہ پیش کرتے ہیں تو قرآن کے ذریعے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، کہ ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، کوئی کنفیوژن آتی، تو قرآن میں اسی طرح کا جواب آ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو یعنی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے پوری طرح ہلاک کر دیا۔ اور یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے بھی گزرتے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی تھی، کیا بھلا یہ اسے نہیں دیکھتے رہے؟ کیا بھلا یہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہ رکھتے تھے، اور جب کبھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی بھٹکا دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور ہم قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھ لیں گے کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے۔
ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اس سے اچھا پتھر اسے کوئی نظر آتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ تو اصل میں تو پتھر کی پوجا نہیں تھی، خواہش نفس کی پوجا تھی کہ ایک چیز سے دل بھرا تو اسے چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف چل پڑا۔ تو ایسا شخص اس چیز سے بھی محبت نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں وہ دراصل اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کیسے کیسے فتنے جاگ اٹھے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسی باتیں آ کر بتاتے ہیں، ایک لڑکی کو پسند کیا، جب اس سے دل بھر گیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہا نہیں اب اس سے شادی نہیں کرنی، اب کسی اور لڑکی کو پسند کریں گے، پھر اس سے دل بھر جائے گا۔ تو یہ تو پھر پسند نہ ہوئی، یہ تو پھر محبت نہ ہوئی، یہ تو خیر خواہی نہ ہوئی۔ ہمارے دین میں کیا ہے کہ باقاعدہ نکاح میں لایا جائے، اور نکاح میں لانے کے بعد پھر اس سے بسایا جائے اور اس کے پورے حقوق ادا کیے جائیں، اس کو عزت دی جائے، اس کو پروٹیکشن دی جائے، اس خاتون کا ایک فیوچر ہو۔ تو جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ کو اپنا معبود نہیں بناتا بلکہ اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس طرح معاشرے میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی معاملے میں، یعنی صرف شادی کے معاملے میں نہیں، دیگر معاملات میں بھی سنجیدہ نہ ہوں ان کے تعلق، ان کے کام، ان کے مقاصد، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں پر ان کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بری خواہشات غالب آ جاتی ہیں، ان کو کوئی پھر ہدایت کے رستے پہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا انت تکون وکیلا، کیا آپ اس کو بھلا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ پھر بات سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر واقعی سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی چوپایوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کدھر کو جانا ہے اور ان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، لیکن یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے در در پر اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف، کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، سٹل ایک جگہ، اور سر پہ سورج کھڑا ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ اب توحید کے دلائل کا بیان ہے کہ اس میں سائے کا پھیلنا اور سکڑنا بھی ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کو اپنی مرضی سے پھیرنا چاہے، بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو باعث آرام بنایا، اور دن کو اس نے جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ دن سونے کے لیے نہیں، دن کام کرنے کے لیے ہے۔ رات جو ہے وہ لباس کی طرح تمہیں ڈھانپ لیتی ہے تاکہ تم آرام کر سکو۔ سوتے وقت انسان کو اپنے اوپر کچھ اوڑھنا ہوتا ہے، اس میں وہ زیادہ پروٹیکٹڈ اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ تو اسی طرح رات بھی پوری زمین کو، یا زمین کے اس حصے کو جہاں رات ہوتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سباتا کا لفظ جو ہے نا، یعنی نیند انسان کے جسم کے عمل کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو سانس اور طرح لیتے ہیں، لیکن جب سو رہے ہوتے ہیں تو سانس بھی اور طرح آتا ہے، یعنی ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ سبحان اللہ، بارش کا پانی پاک پانی ہے، اگرچہ جب وہ ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں بادل بنانے کے لیے تو سمندر سے بھی اٹھاتی ہیں، نمک بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھاپ بن کے وہ اٹھتا ہے تو نمک ساتھ نہیں آتا، وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، اور صاف ستھرا پانی اوپر جاتا ہے، اور پھر اوپر کی فضا میں جا کے دوبارہ جب برستا ہے تو یہ بابرکت بھی ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورہ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا ہے، کیونکہ بارش کا پانی جس زمین پر پڑتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اگ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور استغفار سے بارشیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا
تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر فرمایا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ یہ سیرابی کے لیے آتا ہے، اور یقیناً ہم اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر کے ناشکری ہی کی۔ یعنی بارش کو پھیر پھیر کر برسانے میں ایک مصلحت کیا ہے، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی شہر کے ایک حصے میں، کبھی دوسرے میں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور اس قرآن کے ساتھ ان سے بہت بڑا جہاد کیجیے۔ یہ مکی آیت ہے، ابھی باقاعدہ قتال کا حکم نہیں تھا، تو مراد اس سے کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے، یعنی قرآن کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے خوب خوب محنت کریں۔ ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کام میں ہمارا کیا حصہ ہے، یعنی قرآن، کیا ہم سب قرآن کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں؟ کیا اس کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس کو پھیلا رہے ہیں؟ کیا اس کو دوسروں تک لے جا رہے ہیں؟ اور جہاد کبیر یعنی صرف جہاد نہیں، جہاد کے اندر بھی لفظ معنی میں بھی ہے کہ بہت بڑی کوشش، بڑے پیمانے پر وسیع کوشش، لیکن کبیر جب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخری حد تک کوشش، میکسیمم کوشش، یعنی اس کی دعوت کے ذریعے، لوگوں کو اس کی طرف انوائٹ کرنے کے ذریعے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آتے ہوئے اپنی دوست کو بھی فون کریں کہ آئیں ہم قرآن کی مجلس میں چلتے ہیں، اوروں کو بھی انفارم کریں، کیونکہ بعض اوقات صرف آپ کی ایک کال سے، ایک فلائر دینے سے، ایک میسج دینے سے لوگوں کی پوری پوری زندگی بدل جاتی، اور یہ ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا خوش مزہ ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور آڑ بنا دی۔ یعنی سمندر کا پانی کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ سارا سمندر میٹھا نہیں، لیکن اس میں اس کے ساتھ ایسی سٹریمز بھی اس میں ہوتی ہیں کہ جہاں میٹھا پانی بھی ہوتا ہے، کیونکہ میٹھا پانی اگر زیادہ ہوتا تو پھر سمندر خراب ہو جاتا، اس کا ذائقہ بدل جاتا، اس کے رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی، کیونکہ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر کی مخلوق وہیں جیتی ہے، وہیں مرتی ہے، اگر مرنے کے بعد میٹھے پانی میں مرتی تو زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا، اتنی اسمیل پیدا ہو جاتی۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سسرال کا ذکر بھی کیا ہے۔ انسان شادی سے پہلے اس کے اوپر صرف اپنے خاندان کی یعنی والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اس کو کرنا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سسرال والوں کی بھی ٹیک کیئر کرے، ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھے۔ یہ عجیب ٹرینڈ آ چکا ہے کہ آج کل خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر ساس سسر کی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے کہ لیگل ذمہ داری تو نہیں، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری تو ہے۔ آخر بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں؟ اور پھر خاص طور پر بیٹے، یعنی بیٹیاں تو ظاہر ہے کہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور پھر شوہروں کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتی ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایسے مرد حضرات کو بھی اچھی طرح بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات بیوی کے والدین میں سے کوئی ایک والد یا والدہ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا، اس کا خیال رکھنا، یعنی اپنی ساس صاحبہ کا یا سسر صاحب کا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو ایسا کرے گا obviously وہ اللہ کی رحمت میں سے حصہ پائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس خاتون کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو وہ سڑک پہ تو نہیں بیٹھ سکتی، اسے کہیں تو رہنا ہے، تو پھر کسی غیر کے پاس رہنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر رہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا،
مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یہی سب سے بڑی اجرت ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو مان لیا جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس پر توکل کیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زندہ ہے، قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے۔ یعنی اگر کسی اور کو ہمارے گناہ نہیں پتا تو اس کے نزدیک اس کو پتا ہونا کافی ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خبیر استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ ہستی جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، ہر حرکت اور سکون، اضطراب و اطمینان، ہر چیز کی اس کو خبر ہو، یعنی دل کی بدلتی حالتوں کی خبر ہو، یعنی اس کے لیے ظاہر اور پوشیدہ سب برابر ہو۔ اور خبیر کہتے ہیں اس کو جو بہت تجربہ کار بھی ہو، خبرہ رکھتا ہو۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رحمان ہے، بس اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے، جو واقعی پہچانتا ہو اس کو، جس کو رب کی معرفت ہو، اس سے پوچھئے وہ رحمان کون ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے انہیں نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ برج کہتے ہیں بڑے ستاروں کو۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا یا شکر گزار بننے کا ارادہ کرے۔ دیکھیے کہ رات اور دن کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب یہاں رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی زمین میں سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے طور پر نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، پاؤں مار مار کے نہیں، کیونکہ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور سلام سے مراد یہاں اعراض کرنا اور بحث نہ کرنا ہے، یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں۔ ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں۔ اگر کوئی شخص مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام لگا رہا ہو یا ہمیں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو بالکل ناحق ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً کاؤنٹر کر کے اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ وہ پوری بات کر لے، کیونکہ ہم اس کو وہیں سے کاٹتے ہیں، بس بس بس، لہٰذا نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ ہم سمجھتے ہیں، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کے اندر ایک پیشنس ہوتا ہے، سننے کے لیے بھی ایک پیشنس چاہیے ہوتا ہے نا، اور بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کر جواب دینا۔ ہمارے ساتھ جب کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اور ان کپڑا اتنا زور کا آپ کا کھینچا کہ آپ کو نشان پڑ گیا۔ کہنے لگا محمد جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو غصہ آتا، آپ آنکھیں دکھاتے اور آپ اس کو پیچھے کرتے اور چل پڑتے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایسا ہی کرتا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اٹینشن دی، اس کو مسکرائے، اور پھر آپ نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جاہلوں کو بھی ان سے سلامتی ملتی ہے، اکھڑ لوگوں کو، بد لحاظ لوگوں کو، بد مزاج لوگوں کو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب
ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جان کا لاگو ہے۔ یعنی عباد الرحمن اچھے اخلاق کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ اور وہ لوگ یعنی عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے، اور اللہ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قواما، درمیانی راہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان چاہے صدقہ خیرات بھی کرے تو اس میں بھی اعتدال چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز جو ہے اس کے لیے پھر دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ وہ اس جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور نہ وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا، جان چاہے ماں کے پیٹ میں ہو جب جان پڑ جائے یا باہر ہو۔ زندہ بچے کو مارنا، کیونکہ کچھ لوگ آج بھی بچہ پیدا کر کے، خاص طور پر جو ناجائز بچے ہوتے ہیں ان کو پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ آتے ہیں، یہ کہیں آئسولیٹڈ جگہ پر کہ کوئی اٹھا لے تو اٹھا لے، نہیں تو مر جائے ہماری بلا سے۔ تو کسی بھی جان کو انٹینشنلی اس طرح چھوڑ دینا کہ وہ مر جائے، یا پھر یہ کہ 4 ماہ کے بعد جب روح پیدا ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو اس وقت بچے کو ابارٹ کرانا، یہ جان لینے کے مترادف ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر کرتا ہے کوئی تو وہ بھی ذمہ دار ہے، باپ مجبور کرتا ہے ماں کو، باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں اگر اپنی مرضی سے کرتی ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی کنسنٹ شامل ہوتا ہے، وہ بھی چاہتی ہے جان چھوٹے۔ تو ان سب کے اوپر پھر دیت بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار رو کر رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کر لیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے معافی کا ذریعہ ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں جو مومن کے قتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی گئی ہے، تو وہ اس صورت میں جب قاتل توبہ نہ کرے اور توبہ کے بغیر ہی فوت ہو جائے، ورنہ انسان اگر ایسے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے ایسے کام کیے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، توبہ کر لی تو ان سے گناہ معاف ہو گئے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ اور توبہ شرط کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان آئندہ ایسے کام نہ کرے، اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب وہ بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ زور، ہر باطل چیز بھی جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی یہاں کذب کا لفظ نہیں آیا، زور کا آیا ہے، جس سے مراد ہر بیہودہ جاہلانہ رسم اور غلط چیزیں ہیں۔ ایسی مجالس جن میں لغو کام ہو رہے ہوں تو رحمان کے بندے ان میں شریک نہیں ہوتے۔ اس میں کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی مہندی میں ڈانس ہو رہا ہے یا گانے گائے جا رہے ہیں، بہت لاؤڈ میوزک ہے، تو ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ آپ کسی اور سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ اللہ کی اطاعت کے کام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادیوں کے موقع پر ایسے فنکشن میں شریک ہوتے تھے؟ آخر ہمیں کس چیز کی مجبوری؟ ہم بہت اچھی طرح معذرت کر سکتے ہیں، بہت پیار سے، اچھے انداز میں، کہ میں ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو جانے کے بعد پتہ چلا ہے تو وہاں سے اٹھ آئیے، اور اگر وہ پوچھیں کہ کیوں تو صاف بتا دیجئے، بہت پیار سے، یعنی ایسی باتیں بدتمیزی اور روڈ طریقے سے نہیں کی جاتی، اچھے سے بتا دیجئے کہ میں ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتی، کیونکہ عباد الرحمن بننے کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ بیہودہ مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، اور ایسی جگہیں جہاں لغو کام ہو رہے ہوں یا باطل کام ہو رہے ہوں تو ان میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں
تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گر پڑتے، یعنی آیات غور سے سنتے ہیں اور اثر قبول کرتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں یا خود پڑھتے ہیں تو پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے، جب ان کے دل پر وہ آیات اترتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے تو گر پڑتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ آیات کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔ وہ ان کی طرح نہیں ہوتے جو اندھے بہرے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، یعنی ہم نہ صرف یہ کہ متقی ہوں بلکہ متقیوں کے بھی رہنما اور پیشوا ہوں، اور یہ کہ پھر ہمارے جو فالوورز ہوں وہ بھی تقوی والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے۔ عباد الرحمن کو صبر کے بدلے جنت کے اونچے مقامات ملیں گے جن کی بلندی ان کے مراتب کے اعتبار سے ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ ہائی رائز میں کوئی فلیٹس ملیں گے ان کو، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کا محل اتنا اونچا ہوگا جتنے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ویسا ویسا گھر، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کتنا اچھا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب چمٹ جانے والا عذاب لاحق ہوگا۔ سورۃ الشعراء۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، یعنی ایسے معجزے ان کو دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارتا؟ کیونکہ پھر امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی جن کا غم آپ کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے۔ اور محدث کا مطلب ہے کہ وہ نصیحت جو نئی سے نئی آتی ہے، بار بار آتی ہے، اگر صرف ایک دفعہ آتی تو پھر کیا حال ہوتا؟ ان کو ریمائنڈرز میں ملتے ہیں پھر بھی یہ بات کو سمجھتے نہیں، قبول نہیں کرتے، بس انہوں نے جھٹلا دیا تو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی آسمان و زمین کے وجود میں توحید کی نشانیاں ہیں لیکن اکثر مانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی ہے جو سب پر غالب ہے، اس کے سوا اور کوئی غالب نہیں، اور وہ زبردست قوت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کی نافرمانیوں پر انہیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں پکڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے تو توبہ کرنے پر عمر بھر کی نافرمانیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے انہیں سنبھلنے کے مواقع دیے جا رہا ہے اور ان کی سرکشی پر انہیں پکڑتا نہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد اب غور و فکر کرنے کے لیے دیگر نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یعنی آیات ایسی نازل کی جا رہی ہیں، تاریخی واقعات سنائے جائیں گے کہ جس سے انسان سبق حاصل کر سکے۔
اور اس سلسلے میں 7 اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور آغاز ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے آغاز میں جن حالات سے واسطہ پڑا تھا وہ ان حالات سے بھی زیادہ سخت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے فرد تھے جو کعبہ کی تولیت کے لیے دنیا بھر میں بہت قابل احترام تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے جو غلام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح مبعوث کیا گیا جس کے ہاں آپ نے پرورش پائی، پھر نادانستہ طور پر ان کی آل میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور پھر وہ ان کی حکومت کے خوف سے یعنی کہ قتل کی سزا کے ڈر سے وہاں سے آپ چلے گئے۔ تو گویا آپ فرعون کے ممنون احسان بھی تھے اور پھر اس کے مفرور مجرم بھی تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑے رسک کی بات تھی کہ جب ان کے پاس واپس آ کے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فرعون ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، جابر تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حکمران بھی تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ اپنی قوم ہی کے لوگ تھے ان کے، اور پھر آپ معاشرتی اعتبار سے ان سے درجے میں کم نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو آپ سے زیادہ سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ندا کب دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ جب حضرت موسیٰ مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ سبحان اللہ، کیا آواز ہوگی اور کیا الفاظ ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی، انسان اس ڈارک نائٹ میں اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں پڑھا کریں، اپنے آپ کو ان سچویشن میں رکھ کے بھی دیکھا، محسوس کیا کریں۔ تو پکار کر کیا کہا کہ جاؤ قوم فرعون الا یتقون، قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی طبعی خوف لاحق ہو سکتا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جی، انبیاء کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گزر چکا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ جو باتیں آپ پہ بناتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دل گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے، اگر لوگوں کی باتوں پر یا کسی بھی چیز پر ہمارا سینہ بھی تنگ ہو یا دل گھٹے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا لیول لو ہو گیا ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر کیفیات آتی ہیں، لیکن فوراً کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ انسان واپس ایمان کی طرف لوٹے۔ اور اس میں سب سے مفید ترین چیز جو میں نے پائی ہے وہ قرآن کا پڑھنا، اور اس میں سے خاص طور پر سورۃ کہف کا پڑھنا۔ وہ پہلا ہی بچوں کا جو قصہ آ جاتا ہے ایمان والوں کا، تو آپ قوت محسوس کرنے لگیں گے۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سورۃ کہف جو ہے اس کے پڑھنے سے کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینت۔ کبھی آپ کو سکینت کی کمی محسوس ہو تو سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دیجئے، اگر تلاوت کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تو سننا شروع کر دیجئے۔ اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، نہیں بولا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، بس ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دیں، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی وہ جو ایک قبطی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا جس کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، بائی مسٹیک ہو گیا تھا، بائی چانس ہو گیا تھا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تسلی دی، بالکل نہیں ڈرو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ انسان کے اندر جو خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو تسلی بھی تو اللہ کی طرف سے آتی۔ تو ایسی کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور فوراً اپنے خیالات کو جھٹک کر خود اپنے آپ کو کہنا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب خیر ہوگی، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں،
جاؤ تم، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے اور یقینی بات کس کی ہے؟ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یعنی اپنی مرضی سے نہیں آ گئے، اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. یہ کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. 400 سال سے غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کو، انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے اصل وطن کی طرف چلے جائیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ بولا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرا رہا؟ یعنی دعوت پر غور کرنے کی بجائے، اصل میسج کو سمجھنے کی بجائے اس تانا زنی شروع کر دی کہ کیا تو وہی نہیں جو ہمارے ہاں ہماری گودوں میں پلا جبکہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے. کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ 18 سال فرعون کے محل میں رہے، بعض کے نزدیک 30 سال، بعض کے نزدیک 40 سال، واللہ عالم، لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزرا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو بھی تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے. یعنی پھر ہماری ہی کھا کر ہمارے ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی کی. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس نے کہا میں نے وہ کام تب کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. یعنی ارادتاً نہیں کیا تھا، بس ایک گھونسا ہی تو مارا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی. اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اور مجھ کو علم کی روشنی نہیں دی گئی تھی. انا من الضالین. پھر جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تو میں تم سے فرار ہو گیا. پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. کتنی سچائی ہے پیغمبر کی زبان میں، کس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر چیز کا اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہی وہ احسان ہے جسے تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی مجھے تو تم نے پالا لیکن میری ساری قوم تو تمہاری غلام ہی رہی. فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہے؟ یعنی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو عاجز نہ کر سکا، چپ نہیں کرا سکا، تو جھگڑے پہ اتر آیا اور سوال جواب شروع کر دیے. اس نے کہا وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سن رہے ہو؟ دیکھو کیا کہہ رہی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دے سکا تو اپنے درباریوں کو ابھارنے لگا، ان کو ساتھ ملانے لگا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے کام پہ اتنے فوکسڈ ہیں کہ وہ فرعون کی حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے، اور جو کام انہیں کرنا ہے، جو موقع ان کے ہاتھ آیا اس کو اویل کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ اصل بات تو رہ گئی بیچ میں اور پڑ گئے سائڈ، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں میں، اور بے شمار وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہیں پورا ہوتا. تو ہمیشہ بات کرتے ہوئے دیکھیے کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھی ہوں، کس مقصد کے لیے میں کسی سے بات کر رہی ہوں، اور کیا لوگ اس کے گرد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی سجیشن دے دی تو اس کو کاؤنٹر کرنے لگے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے 10 دلائل یہ ہیں اور وہ نہیں ہو سکتا، اور اصل بات بھول ہی گئے. تو لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب لیڈرز تھے کہ ان کی کیا کوالٹیز تھیں اور انہوں نے دین کا کام کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے. یعنی فرعون نے جب درباریوں کو بھڑکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو مخاطب کر لیا. ربکم ربکم، تو اے درباریوں تم سب کا رب، اور تمہارے باپ دادا، جب یہ فرعون صاحب نہیں ہوتے تھے تو تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں. اور جب یہ نہیں ہوں گے دنیا میں، فوت ہو جائیں گے تمہارے یہ لیڈر، تو پھر بھی تمہارا رب زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ہے رب، وہ ہوتا ہے رب. کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے. اب سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کے آگے لاجواب ہو کر فرعون موسیٰ علیہ السلام پر پرسنل اٹیک کر رہا ہے، پر ذاتیات پہ اتر آیا ہے کہ یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ضرور پاگل ہے. کہا
وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی تقریر جاری رکھی، کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، کیونکہ اصل تو کام یہی تھا نا کہ لوگوں کو رب سے جوڑنا تھا، رب کی پہچان کرانی تھی، لہٰذا ان کی ساری گفتگو رب کے ارد گرد ہو رہی ہے۔ کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بتا رہے ہیں اور فرعون لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے۔ کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اور ظالم حکمرانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات کر دے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں؟ یہ بھی نہیں کہا اچھا نہ مجھے جیل نہ بھیجنا، میں تمہاری مرضی کی کوئی بات کرتا نہیں، کہا اگر میں کوئی دلیل لے آؤں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا نا اور بڑا کروشل ٹائم تھا، لہٰذا اس میں وہی کرنا تھا جو کرنے کا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب معجزات پیش کیے، کہا کہ میں اب تمہیں دکھاتا ہوں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر اسے لے آ، دکھاؤ۔ تو اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پتہ نہیں درباریوں کا حال کیا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کے، کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا تھا وہ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا، جیسے ایک لیمپ کوئی نکال کے سامنے کر دے۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، فرعون کو تو جواب نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ تو دو بڑی نشانیاں، اب کیا ہو؟ اژدہا ان کے بیچ میں ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا بے شک یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خدا تو تم خود بنے ہوئے ہو تو لوگوں سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیں، وہ ہر طرح کے ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے۔ پھر ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم سب بھی جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ پیغمبر کسی صلے کی توقع رکھے بغیر اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جادوگر مفت میں نہیں کام کرتے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، اور یقیناً تب تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ کچھ لوگ اللہ کا کام کر کے اللہ ہی کا قرب چاہتے ہیں اور کچھ دنیا کا کام کر کے دنیا والوں کا قرب چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، کر لو جو کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی جادوگروں نے فرعون کی قسم کھائی کہ ہم ضرور جیتیں گے، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ فرعون کو خوش کرنا اور موسیٰ کو مغلوب کرنا علیہ السلام۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں اللہ کے سوا تمام قسم کی قسمیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک اسے نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے۔ تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو عنقریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، اور میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ پھر دھمکیاں، دلیل کوئی نہیں، دھمکیاں ہی دھمکیاں۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، پکے مومن ہو گئے ایک نشانی دیکھ کر۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا، بے شک یہ لوگ تو چھوٹی سی جماعت ہیں، اور کوئی شک نہیں وہ ہمیں بہت غصہ دلانے والے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے ہم سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، بدامنی اور شور شرابہ پھیلاتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر ملک سے ہی نکل گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے غصہ دلانے کے اسباب میں زیورات لے جانے کا بھی لکھا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جاتے ہوئے قبطیوں کے فرعونیوں کے زیور بھی لے گئے تھے،
جس کا جا کے میں بچڑا بنایا، یعنی وہ ان کے اپنے نہیں تھے۔ اور یقیناً ہم سب محتاط رہنے والے ہیں، یعنی اگرچہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے اور ایسے فتنوں کا خوب سد باب کرنا ہے، یہ کسی وقت بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا لائف سٹائل تھا، باغات اور چشمے، خزانے اور عمدہ ٹھکانے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، یعنی قوم فرعون تباہ ہو گئی اور بنی اسرائیل کو عروج ملا۔ پھر سورج طلوع ہوتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، اب وہ آگئے فرعونی ہمارے پیچھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اس نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا، تو ہر حصہ بہت بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ آہستہ آہستہ فرعونی بھی پیچھے آ گئے، انہوں نے دیکھا سمندر میں تو سڑک بنی ہوئی ہے، اب بھی نہیں سمجھے، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اسی پانی میں ایک قوم نجات پا گئی اور دوسری ساری ڈوب گئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، سوال کیا شعور جگانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان پر ہی جم کر بیٹھے رہتے ہیں، سارا وقت انہی کی مجاوری کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ قبروں کے مجاور ہوتے ہیں ان کا اور تو کوئی کام نہیں ہوتا، دن رات وہیں اس کے آس پاس نذرانے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میں غلط کام کری کیونکہ میری ماں ایسے کرتی تھی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا، اگر وہ غلط تھی کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو آپ کو علم مل چکا، آپ علم کی پیروی کریں، روشنی کی پیروی کریں، نہ کہ اندھیرے کی۔ اس نے کہا کیا بھلا کبھی غور کیا تم نے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ پھر سوال کر کے دوسرے سے بات کرنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا انداز ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھنا چاہیے۔ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا یقیناً وہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ بت میرے دشمن ہیں؟ ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی جتنی بھی تم عبادت کر لو گے، قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اگر کوئی زندہ لوگوں کی کرتا ہے تو وہ بھی دشمن ہو جائیں گے۔ غیر اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگ بناتے ہیں وہ سب قیامت کے دن عابدوں کے دشمن ہوں گے۔